یوں ہی نہیں ہوتی بھیڑ جنازوں میں اقبال، ہر شخص اچھا لگتا ہے چلے جانے کے بعد۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ اگر تم اپنا تکبر توڑنا چاہتے ہو تو ہمیشہ غریب اور مفلس لوگوں کو سلام کیا کرو۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ، اقبال ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے مگر ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ اتنی وفاداریاں نہ کر کسی سے یوں مدہوش ہو کر اقبال، یہ لوگ ایک غلطی پر ہزاروں وفائیں بھول جاتے ہیں۔ قبروں کے اندر ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ انسان کی غرور کی اوقات بس اتنی ہی کافی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں بلکہ وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہی کافی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ اچھے دن کے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے وہی اچھا تھا۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ کچھ پل بیٹھا کرو اپنے بزرگوں کے پاس، ہر چیز گوگل سے نہیں ملا کرتی۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ یہ تین کام کسی کے دل میں بھی آپ کی عزت بڑھا دیتے ہیں۔ پہلا سلام کرنا، دوسرا کسی کو جگہ دینا، تیسرا اچھے نام سے پکارنا۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے، اسے نرم رکھو۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا یہ حسین اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتا ہے وہی درد دیتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ باپ کی دولت پر گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ، مزہ تو تب ہے جب دولت آپ کی ہو اور فخر باپ کرے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔
اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کرنا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ نصیب سے ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو اور وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ زندگی میں بہترین رشتے وہی ہیں جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلی جیسی ہو جائے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ جب آپ بچوں کو مارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سمجھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی بہتر تھی ان مطلبی لوگوں سے۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ کبھی ہم کسی اور کی اور کبھی کوئی اور ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے۔ یہ زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ عزت تو سب کو ہی چاہیے ہوتی ہے، لیکن لوگ واپسی دینا بھول جاتے ہیں۔ جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگے تو سمجھ جاؤ سچ بول رہا ہے، اور اگر کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ اللہ حافظ کہہ رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں سنا سکتا۔ لوگ جھک جاتے ہیں، وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ دنیا میں کسی اچھے انسان کی تلاش مت کرنا، بلکہ خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار نہ کرو، بلکہ انہیں خود اچھا بن کر دکھاؤ کہ اچھے انسان کیسے ہوتے ہیں۔ کامیابی کا دار و مدار اپنی محنت یا دوسروں کی جہالت پر ہوتا ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج تو ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ یہ 5 نشانیاں جس میں ظاہر ہونے والی ہوتی ہیں یا ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کے وقت بدلنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس کی رات کے آخری پہر یعنی تہجد میں آنکھ کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، جس شخص کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آزماتا ہے۔ نمبر 4، اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب سا نور آنے لگ جاتا ہے اور عجیب و غریب سی خوبصورتی آنے لگ جاتی ہے۔ نمبر 5، اس شخص کو دنیاوی دولت کی زیادہ خواہش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا وقت بدلنا ہوتا ہے یہ 5 نشانیاں اس میں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جاہلوں اور بدتمیز لوگوں میں مت کرے۔ خدا کی قسم اس لڑکی کو مرنے کی ضرورت نہیں پڑتی،
تھوڑے عرصے میں وہ خود ہی مر جاتی ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب اس کے نرم مزاج کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہوں۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعائیں لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ جب آپ اپنی پریشانیوں کو عبادت میں بدل دیتے ہیں تو خدا آپ کے مسائل کو نعمتوں میں بدل دیتا ہے۔ ایک محفل میں کسی نے کہا کہ عورت پاؤں کی جوتی کے برابر ہوتی ہے۔ وہاں ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے تم نے صحیح کہا، عورت جوتی کی مانند ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہمیشہ ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بیزاریاں نہیں، زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ اچھے ہوتے ہیں برے لوگ، کم سے کم اچھا ہونے کا دکھاوا تو نہیں کرتے۔